ہاتھ کو اٹھا کر فتح مندی کے ساتھ ہاللویا پریز گاڈ. خوبصورت کلام بھائی نے بھائی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. آئے ہم اس حوالہ کو ایک بار پھر سے تلاوت کریں گے. لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب 8ویں آیت سے. یہ چند باتیں اس میں اضافی رہنمائی کے ساتھ ہیں جو خوبصورت باتیں کی ہیں. ہمیں چراغ کو جلائے رکھنا ہے, کلام کو اپنی زندگی میں لیے رکھنا ہے کیونکہ وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. تو اس لیے کلام کو نہیں چھوڑنا, گواہی ہماری قائم رہے اور یہ ہمارے ماتھے پر ٹیکوں کی مانند سامنے نظر. ہم پڑھیں گے اس آیت کو. لکھا ہے, بچوں کو ذرا آپ کنٹرول کیجئے گا. لکھا ہے, یہ کون ایسی عورت ہے. کیا ہے جی؟ عورت کی بات ہے نا. آج بھی دیکھ لیں کلیسیا کے اندر عورتیں ہی عورتیں. بھائی نے بات کی, وجہ کیا ہے؟ یہ بات آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے چرچ. ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا. یسوع مسیح کے آنے سے 200 سال پہلے سے 400 سال بعد تک, غور سے سنیے گا, 200 سال پہلے سے 400 سال بعد تک عورتوں کو شریعت بھی نہیں پڑھاتے تھے. یہ فقیہوں فریسیوں کی میں بات کر رہا ہوں جن سے یسوع مسیح مخاطب ہے. ہم کلام ہیں. یہ آج کلیسیا میں ہم عورتیں ہی عورتیں, بہنیں ہی بہنیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کہ کلیسیا نے, مسیحت نے بہنوں کو, بیٹیوں کو عزت دی ہے. اور اگر جس چیز کو مسیحت عزت دے رہا ہے تو بھائی ان کو کیوں بے عزت کرنے پر لگے؟ یہ بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا. ہم بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیتے, لیکن خدا کے کلام نے پہلے دن سے ہی برکت دی کہ پڑھو اور پھلو. پڑھو بیٹوں کے لیے ہے اور پھلو بیٹیوں کے لیے برکت ہے, یعنی بیٹے بھی ہوں. اور تو یہ خدا کا کلام. اور یسوع مسیح ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کون سی عورت ہے, تم یا تم میں سے ایسی کون سی. اچھا, فقیر فریسی اپنی توہین سمجھتے تھے کہ سانو یا تو چرواہیاں نال ملایا جائے تو نہ سانو عورتوں نال ملایا جائے. آج کے دور میں بھی دیکھ لیں, اگر میں کسی کو بھی کہہ دوں یا مجھے کوئی کہہ دے تو تے ہے ہی زنانی, تو توہین کی بات ہے نا, مرد کی توہین ہے نا. تو یہ فیل کرتے تھے, یہ محسوس کرتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے یہ اس لیے سمجھایا تاکہ ان کی عقلوں کے پردے کھل جائیں اور وہ عزت دینا شروع کریں, رسپیکٹ کرنا شروع کریں. سو لکھا ہے, یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو. کتنے درہم جی؟ 10 درہم. اچھا, بھائی نے بڑی اچھی بات کی. یہودی معاشرے کے اندر یہ ایک روایت تھی, غور سے سنیے گا اس کو, پھر آپ کو برکت ملے گی, کہ شادی کے پہلے دن دلہا اپنی بیوی کو یہ 10 سکے دیتا تھا. یہ چاندی کے بھی ہو سکتے تھے, یہ سونے کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ جو جس کا ذکر ہے وہ چاندی کا ہے. تو یہ 10 سکے ہوتے تھے. یا تو وہ اس کو اپنے ماتھے پر لگاتی تھی,
یا گلے میں ہار بنا لیتی تھی یا اپنی بالوں میں وہ اس کو کیا کہتے ہیں جی جیسے وہ پراندہ نہیں ہوتا جی میں پراندہ ہوتا پا لینی ہے جو بن لینی ہے سر تار ایک پا لینی ہے سر وچ ایک تار ہوندی سی تار دے اندر کر کے وہ 10 سکے انہاں دے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوندے سن وہ وچوں کر کے تے کی ہے جی یہ باندھ لیتی تھی یہ ماتھے پہ بھی اسی طرح تھا گلے میں بھی اسی طرح تھا کہیں ایک جگہ پر یہ اس کو ساتھ رکھتی تھی تاکہ جہاں کہیں یہ جائیں تو پتہ کیا چلے یہ پتہ یہ چلے کہ یہ جو ہے نا یہ اب مانگی ہوئی ہے یہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے اس کی شادی ہو گئی ہے ہمارے جیسے انگوٹھیاں ہوتی ہے اچھا دلہا کیا گفٹ دیتا تھا یہ 10 درہم اور دلہن کیا گفٹ دیتی تھی عطر پرفیوم ہم نے بائبل میں سنا 3 جگہ پر یسوع مسیح کے اوپر بیش قیمتی عطر ڈالا جاتا ہے کتنوں نے یہ باتیں سنی ہیں پاؤں پر بھی اور سر پر بھی عطر ڈالا جاتا ہے ایک بات چلن عورت آتی ہے وہ یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈالتی ہے وہ عطر جو اس نے اپنے شوہر کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن وہ اب بچلنی میں آ گئی اس نے اپنی کنوارے پن ہی سے شادی شدہ نہیں ہے وہ بچلنی میں آ گئی ہے تو وہاں پر کیا ہوا جی اور ادھر دیکھیں وہ جس کو اشارہ کیا وہ کا کام ہے تو اٹا کام نہیں ہے ہاں آپ نے ادھر دھیان دینا ہے تو وہ کیا ہے وہ آتی ہے اور عطر لے کر یسوع مسیح کے پاؤں پہ ڈال دیتی ہے یہ حقیقتاً اس کا اعلان تھا کہ اب زمین پر میرا اور کوئی دلہا نہیں سوائے یسوع مسیح ناصری کے جو ازلی اور ابدی دلہا ہے ہاللیلویا جو ازلی اور ابدی دلہن کو لینے پہ آ رہا ہے جو دلہن بھی ازلی اور ابدی ہوگی کیونکہ یہ بنائے عالم سے پیشتر اس نے مقرر کیا ہے ہمیں چن لیا ہے اس کے خوابوں میں ہی خیالوں میں ہی تو یہ اس نے کیا کیا اس نے عطر ڈال دیا جو اس نے اپنے شوہر کے لیے رکھا تھا تو اسی طرح دلہا جو ہوتا ہے وہ گفٹ دیتا ہے یہ 10 سکے اب یہ ایک سکہ یہ سمجھ لیں آج کا یا کسی بھی دور کا ایک بات کہہ لیں اس وقت تو شاید اس کی قیمت ہوگی کیونکہ یہ ایک دن کی مزدوری تھی آج ایک دن کی مزدوری کیا ہے 1500 2000 نیل کمی لا لیں اتنا ہی لگا لیں تو اب 9 تو ہے نا کیڑی لوڑ پہ گئی ہے چراغ جلاؤ جھاڑو مارو پورے گھر دے چیزاں چک کے اوتھے چکیاں اوتھے وہ کوئی نہیں لب رہا کتھے گیا وہ کتھے گیا کیڑی لوڑ پہ گئی ہے وہ ایک ہے ایک کیا ہے 9 تے ہے نہیں لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے یہ ایک سکہ کوئی عام سکہ نہیں ہے یہ قیمتی ہے جس کی ویلیو ہے اور یہ کس طرح ویلیو ہے غور سے سیکھیے اگر ان 10 سکوں میں سے ایک بھی کھو جاتا تو اس عورت کو بدکار گنا جاتا وہ کسی سبب سے بھی کھو جائے غور سے سیکھیے گا وہ کسی سبب سے بھی وہ سکہ گم ہو جائے کھو جائے گر جائے اسے اس گھر سے اس معاشرے سے نکال دیا جاتا تھا یہ سمجھ کر کہ یہ عورت کیا ہے بدچلن ہے اس کی زندگی کے اندر اب راست بازی نہیں رہی ہے اور اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو نکال دیتے وہ آگے پیچھے خوار ہوتی چلی جاتی اس لیے اس نے چراغ جلایا ہے اس نے جھاڑو اٹھا لیا ہے وہ کھانا نہیں پکا رہی وہ گھر کا کوئی اور کام نہیں کر رہی اس کی
ذمہ داری، اس کی سوچ کہاں ہے کہ میں اس کوائن کو لے لوں، میں اس گمے ہوئے سکے کو لے لوں، یہ درہم جو گم چکا ہے، یہ مجھ سے کہیں گھر کے اندر اندھیرے میں تاریکی میں کھو گیا ہے، میں اس کو لے لوں، کیونکہ یہ میری راست بازی کا سوال ہے، یہ میری پاکیزگی کا سوال ہے، یہ میرے نیک ہونے کا سوال ہے، یہ میرے گھرانے کا سوال ہے، یہ میرے شوہر کی عزت کا سوال ہے، یہ میرے آنے والے بچوں کا فیوچر کا سوال ہے، اس سے میرا پورا فیوچر اس ایک سکے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے، اس نے چراغ جلا لیا ہے۔ 4.3 گرام کا یہ چاندی کا سکہ ایک اس کے لیے اس لیے قیمتی ہے کیونکہ اس سے اس کی راست بازی جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے آگے لکھا ہے، اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث، اور راست بازی کو جو ڈھونڈ لیتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، خدا کے سامنے فرشتے خوشی کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ زمین پر لوگ تو خوشی کریں گے، گھرانہ تو خوشی کرے گا، جیسے اس نے خوشی کی، اس نے ایک سکہ ڈھونڈ لیا اور اپنے پڑوسیوں کو بلا لیا، اپنی فیمیل دوستوں کو بلا لیا، اور وہ ساری لیڈیز نے مل کر ایک اچھی دعوت کی، وہ خوشی انہوں نے تو کی، لیکن سنیے، یہ صرف خوشی ان کی بھی نہیں ہے، یہ آسمان پر فرشتوں کی بھی خوشی ہے کہ جب ہم سچے دل سے توبہ کر کے یسوع مسیح کو اپنا دلہا جان کر اس کے قدموں میں آتے ہیں اور راست بازی کے جاموں کو پہن کر اس کے حضور ہمیشہ کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہی ہے اس سکے کی قیمت۔ اگر یہ کھو گیا ہے تو اٹ مینس آپ کا سب کچھ کھو گیا ہے، لیکن اگر یہ کھویا نہیں ہے، اس کو آپ کو تلاش کرنا ہے، تو سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ بھیڑ کھو گئی باہر، چرواہا پیچھے گیا تلاش کرنا۔ سکہ گھر کے اندر کھویا تاریکی میں، لیکن اس نے چراغ جلا کر لے لیا۔ بیٹا جو تھا وہ کھویا نہیں تھا، وہ خود گھر سے نکلا تھا۔ بائبل کہتی ہے، وہ باپ کہتا ہے یہ کھو گیا تھا۔ اب چرواہا پیچھے جا رہا ہے، تلاش کی جا رہی ہے بھیڑ کو، دھرم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، سکے کو ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن بیٹے کو نہیں ڈھونڈا جا رہا۔ جی بیٹے بھی نہ ڈھونڈنا چاہیے سی نا، کیوں جی؟ یہ تینوں تمثیلیں ایک ہی ہیں، تو بیٹے کو بھی ڈھونڈنا چاہیے نا۔ بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی نوکر نہیں گئے، بڑا بھائی بھی نہیں گیا، باپ بھی نہیں گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ گھر کا وارث ہوتا ہے اور وہ رستے کو جانتا ہے کہ میں نے لوٹنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بیٹے کے پیچھے نہیں جایا جاتا، بلکہ بیٹے کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ لوٹ کر آئے، کیونکہ جو لوٹ کر آئے گا یاد رکھیں وہی بیٹا ہوگا، لیکن جو لوٹ کر نہیں آئے گا وہ بیٹا اور بیٹی نہیں ہوگا۔ جو گناہ سے لوٹ کر آ رہا ہے، جو بدی سے لوٹ کر آ رہا ہے، جو اپنے ایسی ناپاکی سے لوٹ کر آ رہا ہے، وہ اپنے یسوع مسیح کے پاس جب آئے گا تو وہی کیا ہے؟ بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ سو یہ درہم کی بات یہاں پر میں کر رہا تھا، تو یہ بیوی کا مطلب بھی ہے لباس، ٹھیک ہے؟ دولہے کا بھی عبرانی متن کے اندر جب ہم دیکھیں دونوں کا مطلب لباس ہے، یہ ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ سو یہاں پر یہ خاص بات جو سیکھنے والی تھی کہ جب تک مل نہ جائے، ہمارے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ جب تک ہمیں بادشاہی مل نہ جائے، لکھا ہے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش، تو ہمیں اسی کو تلاش کرنا ہے، ہمیں اسی کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ویلیویبل ہے، قیمتی ہے، قیمتی ہے، قیمتی ہے نا جی۔ بادشاہی کتنوں کے لیے قیمتی ہے؟ ہم سب کے لیے قیمتی ہے، ہم سب اس میں جانا چاہتے ہیں۔
کوئی دوزخ چ نہیں جانا چاہتا، تے کوئی ہے جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا دو، اسی وہ دس دعا کرانا۔ کوئی چھوٹی بچی نے جتنے وہ دی معافی، وہ بچی ہے نا نادانی میں، مجھے پتا تھا بچہ کوئی اٹھائے گا، وہ نادانی کی بات ہے جی، نادانی میں وہ ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی نادانی میں وہ گناہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن جتنے بالغ ہیں کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اسی لیے بائبل کہتی ہے گناہ میں بچے بنو، گناہ میں بچے بن جاؤ، پتہ ہی نہیں گناہ ہے کی، اس لیے ہمیں اس کی بادشاہی اور راستبازی کو تلاش کرنا۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور خوبصورت میسج جو بھائی نے شیئر کیا ہے، خوبصورت باتیں جو اس نے شیئر کی، میں نے اسی کو مزید اضافہ کیا۔